إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ جس طرح اللہ پاک نے سورہ الحشر میں اپنے اسماء حسنی کا ایک گلدستہ ایک ہی جگہ اپنی مختلف صفات کو جس طرح بیان فرمایا ہے، اسی طرح سورہ الاحزاب میں اس آیت میں اللہ پاک نے مومن مردوں اور مومنات عورتوں کی جو صفات ایک ہی جگہ اکٹھی کر دی ہیں، جو ان سے مطلوب بھی ہے، اس میں ان کی تعریف بھی ہے اور ان سے مطالبہ بھی ہے کہ اللہ پاک تو اجر ان کو دے گا جو ایسے ہیں۔ تو یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں باقاعدہ خواتین کو بھی اللہ پاک نے مومن مردوں کے ساتھ انہی صفات سے بیان کیا ہے، پکارا ہے، ذکر کیا ان کا، اور ان سے بھی وہی مطالبہ کیا ہے جو مردوں سے کیا ہے۔ کسی جگہ کسی ایک جنس کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا۔ عام طور پہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم یہ کرو نا، تو ایمان والیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو مردوں کی ذمہ داری۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صفات اکٹھی کر دیں، اور ان کا مطلب کیا ہے؟
اور اس کسوٹی پہ ہم پرکھیں کہ کیا ہم واقعتاً وہ ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے، یا ہم نے ایسا بننا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو کہاں بننا ہے؟ اسی دنیا میں بننا ہے یا پھر قبر میں جا کر بننا ہے؟ تو انسان نے جن چیزوں سے جو کام لینا ہوتا ہے، جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں، ان ضروریات کے لیے آلات اور ادوات، اعضاء اور جوارح، وہ ماں کے پیٹ میں بنتے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو زبان کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے کھانا نہیں، اس نے پینا نہیں ہے وہاں پہ، اس نے کوئی گانا شانا نہیں گانا وہاں پہ، اسے کانوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں، سماعت کی کوئی ضرورت نہیں، ہاتھ پاؤں کی بھی اسے وہاں کوئی ضرورت نہیں، لیکن بنتے وہیں پہ ہیں۔ کام ماں کے پیٹ میں نہیں آتے، دنیا کے پیٹ میں آتے ہیں۔ وہاں سے جب آدمی ٹرانسفر ہوتا ہے، دنیا میں شفٹ ہوتا ہے، پھر یہاں ان آنکھوں کا، ان کانوں کا، ان ہاتھوں کا، ان پاؤں کا جو ہے وہ یہاں پہ اسے ضرورت ہے۔ اسی طرح آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے جو وہاں کام آئیں گی وہ یہاں بنیں گی، اس دنیا میں بنے گی۔ تو یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ روز وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، مصور جب تصویر بناتا ہے تو روز اپنی پروگرس دیکھتا ہے کہ میں نے آج کیا کام کیا۔ جب کمپنی کام کر رہی ہوتی ہے تو ایک فورمین ہوتا ہے، ایک سپروائزر ہوتا ہے، پھر انجینئر ہوتا ہے، روز کی پروگرس چیک کرتے ہیں کیا کام ہوا ہے۔ ہم تنخواہ دے رہے ہیں، بندے کام بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تم اپنے فورمین خود ہی ہو، اپنے سپروائزر خود ہی ہو، اس لیے کہ خسارہ تمہارا ہے، نقصان تمہارا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھ لیا کرے، خود سپروائز کرو اپنے آپ کو کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی، اس لیے کہ کل رونا تم نے، کسی اور نے نہیں رونا۔ وہ دن ہے جہاں باپ کو اپنی پڑی ہوگی، ماں کو اپنی پڑی ہوگی، بھائی کو اپنی پڑی ہوگی، بیوی کو اپنی پڑی ہوگی، اولاد کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں روئے گا، ہر ایک اپنے آپ کو رو رہے گا۔ تو یہ مطالبات کیا ہے؟ سب سے پہلا جس کے اندر سے باقی چیزیں نکلتی وہ یونی سیلر جو جرثومہ ہوتا ہے، جس سے پھر آگے چل کے یہ آنکھیں بھی نکلتی ہیں، کان بھی نکلتے ہیں، ناک بھی نکلتی ہے، دل بھی نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ہمارے یہاں یہ متبادل استعمال ہوتی۔ مسلم جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد مومن بھی ہوتا ہے، اور مومن جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد مسلم بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس میں ہمیشہ کنفیوژن رہتی ہے کہ جی مسلم کون ہے، مومن کون ہے، اور اسلام کیا اور ایمان کیا، اور مومن افضل ہے یا مسلم افضل ہے۔ تو مسلم جو ہے یہ اس میں صفت ہے، مسلم اس میں صفت ہے، جیسے ٹھنڈا یا گرم اس میں صفت ہے۔ اگر وہ چیز جس کو آپ کہہ رہے ہیں گرم وہ گرم ہے تو اسم با مسمى ہے، اس کا نام بھی گرم ہے اور وہ ہے بھی گرم۔ اور اگر وہ ٹھنڈی ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گرم ہے تو یہ جھوٹ ہو گیا، جو صفت آپ نے بیان کیا اس میں ہے ہی نہیں، وہ تو گرم ہے ہی نہیں، وہ تو ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم بغیر علم کے جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ میں پتہ نہیں تھا، ہم اس کو گرم سمجھ رہے تھے اور وہ ٹھنڈی تھی، یا ہم نے دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ یہ گرم ہے۔ تو مسلم اس میں صفت ہے، اس کا مطلب ہے
وہ بندہ جس نے اپنا سب کچھ سبمٹ کر دیا. سبمیشن ہے اسلام، سرے تسلیم خم کرنا، سرنڈر کر دینا. اچھا، اس کی دو قسمیں. پہلی قسم جو ہے وہ نیت ہے بندے کی کہ وہ سبمٹ کرنے پر نیتاً پہلے تیار ہے، پھر وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. اس اظہار کا نام ایمان ہے، اس اعلان کا نام ایمان ہے. پھر اس اظہار کو وہ سچ ثابت کرنے کے لیے عمل سے اس کو سچ ثابت کرتا ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جس نے کلمہ صدق کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وصدق بہ، پھر اپنے عمل سے اس کی تصدیق کی. عبداللہ ابن ابی سے کیا غلطی ہو؟ سب مشن کبھی بھی اس کا مقصد ہی نہیں تھا، نیت ہی نہیں تھی، لہذا سبمٹ کر کے بھی اس کی سبمشن قبول ہی نہیں ہوئی. ایڈمٹ کیا ہی نہیں گیا اس کو مسلمان. کام سارے مسلمانوں والے کیے اس نے. پہلی صف میں نماز پڑھی، حضور کے پیچھے پڑھی، غزوات میں ساتھ جاتا رہا، زکات بھی دیتا رہا. تو سب سے پہلی چیز چونکہ نہیں تھی، اس کی رجسٹریشن ہی کوئی نہیں ہوئی تھی. رجسٹریشن ہوتی ہے نیت کے ساتھ، کہ وہ سبمٹ کرنے کی پہلے نیت کرتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے، پھر جس پر عمل کرتا ہے وہ پریکٹیکل اسلام ہے. وہ اس سبمیشن کو ثابت کرتا ہے. بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کی نیت پہلے ہوتی ہے، کیا کیا کرنا یہ نیتیں پہلے ہوتی ہیں، پھر اس کا اقرار ہوتا ہے گواہوں کے سامنے، اور پھر اس پر عمل ہوتا ہے. تو اسلام سر تسلیم خم، اگر بندہ ایمان لے آیا ہے لیکن پہلے دن سے اس کی نیت یہ ہے کہ میں مطالبہ کوئی نہیں مانوں گا، مجبور تو ہو گیا ہوں میں، مسلمانوں میں رہنا ہے تو مسلمان بن کے رہنا ہے، لیکن مسلمانی والے کام نہیں کروں گا. لہذا جو کام عبداللہ ابن ابی کو کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، وہ مجبور تھا کہ ان کو کرے. آج کا مسلمان وہ کام ہی نہیں کرتا، یعنی اظہار کر دیا اسلام کا. ہماری نیت چونکہ شامل ہی نہیں ہے، وہ جو پہلا پروسیس ہے نا، ہم اسے گزرے ہی نہیں کہ میں نیت کروں کہ میں جس نئے دین میں جا رہا ہوں، جس کو میں اپنا اللہ کہہ رہا ہوں، جس کو میں اپنا رسول کہہ رہا ہوں، میں نے ان کا حکم ماننا. پہلے میں اس مرحلے سے گزروں، 2-4 دن سوچوں، نفع نقصان سوچوں، میں یہ قربانی دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا، یہ پیکج مجھے منظور ہے یا نہیں ہے. پھر مجھے مہینہ لگ جائے سوچتے سوچتے، پھر میں طے کر لوں کہ نہیں یار یہ قربانی دینی چاہیے، پھر میں اس کا اظہار کروں. یہ تو چونکہ ہم اس مرحلے سے گزرے ہی نہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں تھی اور ہم مومن ہو گئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور ہمارے ختنے کر دیے گئے، ہمیں مسلمان بنا دیا گیا. ہوش سنبھالی ہم نے تو ہمارا وہ پہلا پروسیس، ہم مر جاتے ہیں کبھی نہیں آتا کہ ہم بیٹھ کے سوچیں یار میں مسلمان ہوں تو مسلمانی کا مطلب کیا ہے. جب میں نے ایک چیز سبمٹ نہیں کی اور میں کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں، آئی ہیو سبمٹڈ، میں جھوٹ بولتا ہوں. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ،
میں جب بھی کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں، وہ کہتا تیرے اوپر لعنت ہو اللہ کے، جھوٹ بولتے تو نے سبمٹ کیا ہی کچھ نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، جو لوگ اظہار کر دیتے ہیں ایمان کا، مرد ہو یا عورت، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وہ مرد مومن ہو ہی نہیں سکتا اور وہ عورت مومنہ ہو ہی نہیں سکتی کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں اور نو کا آپشن ان کے پاس موجود ہو، ابھی اس پہ انہوں نے کراس نہیں مارا، تب اکثر لا، وہ لا کا مطلب ہی ہے کہ اپنے آپشن پر کراس مارو۔ یہ لا یہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ لا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہر آپشن پر وہ خانہ ہی کراس مار کے، جیسے ہمارے یہاں نکاح نام پہ وہ نکاح جب ہوتا ہے تو ہمارا مولوی جو ہے وہ پوچھے بغیر آدھے نکاح نامے پر کاٹے گھر سے ہی مار کے لے آتا۔ او بھائی پہلے پارٹی سے پوچھو تو صحیح کچھ لکھوانا ہے کہ نہیں لکھوانا۔ ان یکون لہم الخیارہ، اردو میں بھی اختیار ہی کہتے ہیں اس کو، کہ ان کے پاس کوئی اختیار باقی ہو نو کرنے کا۔ کس بارے میں؟ من امرہم، ریگارڈنگ ٹو دیئر پرسنل میٹرز۔ اور بال بنانا میرا پرسنل معاملہ ہے نا، حج پہ وہ ٹیسٹ کرواتا کہ نہیں کرواتا تمہارا نہیں، یہ میرا معاملہ ہے۔ ایک بال توڑو گے ایک دمبا لگے گا، بتا دیا نا اس نے۔ انڈر شیو نہیں کر سکتے آپ، پیچھے پرائیویٹ کیا رہ گیا بھائی صاحب؟ پہلے دن ہی چھیڑا ہی آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو گیا ہے، ختنے کیے گئے ہیں، پیچھے پرائیویٹ کیا رہ گیا ہے جی؟ کوئی چیز ہماری پرسنل ہے ہی نہیں، ہر فولڈر تک ایکسیس ہے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اگر کوئی فولڈر ہائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو منافق ہو۔ اسلام اور مسلم ہونا، ایک طبقہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ہمیں وہ مسلم کہتے ہیں۔ مومن سے مراد وہ پکے ایمان والے لیتا ہے اور مسلم سے مراد وہ منافق لیتا ہے۔ ہم کو وہ مسلم کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں منافق کی نیت سے مسلمان کہتا ہے، کہ جیسے عبداللہ ابن ابی کو مسلمان تسلیم کیا ہوا تھا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹے 12 کے 12 اکٹھے کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بیٹو اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا ہے، لہذا تم نے اس دین کی تابعداری میں مرنا ہے۔ تو اپنے بیٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مرنے سے پہلے منافق ہو جانا، اگر مسلم کا مطلب منافق ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ مخاطب ہیں، اس کے بعد ہم۔ عمر فاروق کو کہہ رہے ہیں، حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو کے مرنا تم۔ مومن تو تم ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب کام کرنا ہے، ایمان لے آئے ہو، معاہدہ ہو گیا ہے، ایمان نام ہے کنٹریکٹ کا، نکاح نامے کا، ہو گیا ہے نا، اب آگے کام کرنا۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اتنا اختیار کرو جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے موت تک اس کا تابع دار رہنا ہے، نہ یہاں پر ریٹائرمنٹ ہے، نہ یہاں پر ریزگنیشن ہے، نہ تم استعفیٰ دے سکتے ہو، نہ کوئی پینشن ہے۔ اتنا عرصہ جی فوج کی ڈیوٹی کر لی، اب پابندی ہٹ گئی،
اپنی مرضی سے سونا ہے، اپنی مرضی سے جاگنا ہے، شیو کرنی ہے نہیں کرنی ہے، فوج میں تو زبردستی کراتے ہیں۔ اتنا عرصہ مسلمان رہ لیے جی، اب 60 سال، اب نمازوں کی پابندی ہم سے ہٹ گئی، اللہ کو اعتبار آ گیا ہے کہ ہم واقعی مومن ہیں، لہذا اب ختم ہوگی رنگ روٹی ہماری۔ نا تم اسی وقت نیک ہو جب تم نیکی کر رہے ہو، جس دن تم نے نیکی سے ہاتھ اٹھا لیا تم بد ہو گئے۔ اس لیے کہ ورچو ایگزسٹ ان ایکٹیویٹی، اٹ از ناٹ ایبلٹی کہ میں کر سکتا ہوں لہذا میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، ایلیجیبل ہوں نماز پڑھنے کا، پڑھوں یا نہ پڑھوں میں مسلمان ہوں۔ ایک اس لیے کہ اسلام ایکٹیویٹی کا نام ہے، نیکی ایکٹیویٹی کا نام ہے، آرٹ نہیں ہے کہ ایک آدمی آپریشن کر سکتا ہے، وہ کرے یا نہ کرے اپنے نام کے ساتھ سرجن لکھ سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر، ایک وکیل ایک دن بھی پریکٹس نہ کرے، صرف کر سکتا ہو، کرے نہ، کر سکنے کے ساتھ وہ لکھ سکتا ہے کہ ڈاکٹر، ایڈوکیٹ، بار ایٹ لا، فلاں فلاں فلاں۔ ایک مسلمان جب تک سر تسلیم خم نہ کرے، اسلام کے احکامات کو نہ مانے، اپنے نام کے ساتھ مسلم نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ وہ تو صفت ہے، وہ آرٹ نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ جو کر سکتا ہے۔ اب اس کی عملی مثالیں آپ دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارے سے کہا گیا کہ وہ جو 90 سال کی عمر میں ملا تھا، اکلوتا ہے، پہلی بیوی بانجھ ہے، ذبح کرتے ہوئے دکھایا، ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ بچانے کا آپشن تو وہ پہلے کاٹا مار چکے تھے نا، سوچنے کی بات ہی کوئی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے پہ تیار ہو گئے، نہ کرنے کا کوئی آپشن ہی کوئی نہیں، بلکہ انہوں نے ابا کو مشورہ دیا، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ انہوں نے بھی بیٹا سبمٹ کر دیا اللہ کو، تیری چیز ہے، تو زندہ رہنے دے، تو اس کو ذبح کروا دے، یہ تیری چیز، ہاتھ اٹھا لیے، اسلم یسلم، سبمٹ کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ بیٹے نے اپنی جان پر سے اپنا اختیار چھوڑ دیا، جان بچانا فرض ہے نا، اس نے وہ فرض چھوڑ دیا۔ جب رب ذبح کر رہا تو میں بچاؤں گا کیوں؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بنانے والے نے بنایا اس لیے تھا، اس نے ویسے بھی کل ٹوٹ جانا ہے، ایک دن بک جائے گا ماٹی کے مول۔ آج رب خرید رہا ہے، آج رب تیرا خریدار ہے، بک جا۔ فاستبشروا ببیعکم، اس سودے پر خوشیاں مناؤ، رب تمہارا خریدار ہے، اس چیز کا جو فانی ہے، ہر لمحہ گھل رہی ہے۔ بڑے پیارے الفاظ، اسلام کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ فرمایا فلما اسلم یسلم، دونوں نے اپنا آپ سبمٹ کر دیا، انہوں نے بیٹا سبمٹ کر دیا، بیٹے نے جان سبمٹ کر دی۔ اسلامات تثنیہ کا صیغہ یہ دنیا کے اور کسی زبان میں نہیں ہوتا، یہ صرف عربی میں ہوتا ہے۔ واحد، تثنیہ، پھر جمع، باقی ساری زبانوں میں واحد اور جمع ہوتا۔
فلما اسلما، جب دونوں نے سبمٹ کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، سرنڈر کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے، سر نگوں ہو گئے کہاں؟ اندر ہی اندر۔ یہ پہلا اسلام ہے، یہ پہلا اسلام ہے، وہ پہلی منزل ہے۔ اب اگلی منزل ہے کہ وہ جو سب مشن تمہارے اندر ہوئی ہے، جب آپ نے صبح ویزا جمع کرانا ہوتا ہے تو نیت رات کی ہوتی ہے، آپ کی کاغذ سمیٹ سمیٹ کے آپ رکھتے، وہ پہلا اسلامہ دونوں نے نیتاً سر تسلیم خم کر دیا، ان پرنسپل they decided to surrender. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس نیت کا اظہار انہوں نے یہ کیا کہ بیٹے کو جبین کے بل لٹا لی، منہ زمین کی طرف کر کے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ نیت استسلام کی، اور پھر وہ نیت کر کے نہیں رہ گئے، نیت کر کے نہیں رہ گئے، نیت نے عمل کا روپ دھارا ہے۔ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے کو چہرے کے بل لٹا لیا ہے، چھری پھیری ہے، نہیں پھر نہیں کاٹا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے ندا دی، ہم نے پکارا، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، خواب پورا ہو گیا، ہم نے ذبح کرتے ہوئے دکھایا تھا، ذبح ہوا ہوا نہیں دکھایا تھا، پاس ہو گئے، تم دونوں پاس ہو گئے۔ اور فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی سخت آزمائش تھی، بڑی سخت آزمائش تھی۔ میں کہتا ہوں نا، ہم سے ختنے نہیں کرائے جاتے بچے کے، وہ بھی کسی دوسرے کو پکڑاتے ہیں، یار تم کرا دینا جی۔ اور جہاں تک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے ہم وہاں کھڑے نہیں ہوتے، باہر اسپتال کے نکل جاتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ اپنی جان دے دینا آسان ہے، اولاد کو ہاتھ سے ذبح کرنا مشکل ہے۔ خود بھوکے رہ لینا آسان ہے، اولاد کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ اسلام اس کا نام ہے۔ اسلام کسی شناختی کارڈ کا نام نہیں اور پاسپورٹ کا نام نہیں، یہ دونوں چیزیں قبر میں نہیں دیکھی جائیں گی، یہ تو دنیا میں کینسل ہو جاتی ہیں۔ شناختی کارڈ بھی کینسل ہو جاتا ہے، واپس جمع کرانا پڑتا ہے، پاسپورٹ بھی جمع کرانا پڑتا ہے، اسلحے کا لائسنس بھی جمع کرانا پڑتا ہے، پاور آف اٹارنیز بھی ساری نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں، ویزے بھی سارے کینسل ہو جاتے ہیں۔ صرف وہ جو تیرے سینے پہ لکھا ہوا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ جو تیرے عمل کی پوٹلی ہے، بس وہ کھلتی ہے قبر میں، پتہ چلتا ہے۔ وہاں سٹیٹس شناختی کارڈ چیک کر کے طے نہیں ہوتا، زندگی چیک کی جاتی ہے کہ مسلمان والی گزار کے آئے ہو کہ نہیں آئے۔ اسلام، ابتدا اسلام سر تسلیم خم کرنے کی نیت سے ایمان لانا۔ اگر سر تسلیم خم کرنے کی نیت نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا ہے، تو یہ عبداللہ ابن ابی بننا ہے۔ اور اگر عبداللہ ابن ابی بننا ہے تو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کو رب نے تسلیم نہیں کیا تو تمہیں کیسے کرے گا؟ نبی کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے کو تسلیم نہیں کیا تمہیں کیسے کرے گا؟ اور جس کا جنازہ نبی نے پڑھایا نہیں قبول کیا تمہیں کیسے قبول کرے گا؟
جس کو اپنا کرتا کفن کے طور پہ، جو نبی کا کرتا پہن کے دفن ہوا ہے، اللہ نے نہیں تسلیم کیا، تیرا کیا کرے گا؟ پہلی منزل اسلام، اس کا اعلان، سر تسلیم خم کرنے کی نیت 100%، پھر اس کا اعلان شہادتین، پھر اس پر عمل، یہ بھی اسلام، یہ پریکٹیکل اسلام۔ وہ جو نیت تھی نا، وہ جو نیت تھی، پرنٹر پہلے آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہوتا ہے، پھر وہ باہر والا کمانڈ لیتا ہے، پھر وہ سکین بھی کرتا ہے، پرنٹ بھی کرتا ہے۔ پہلے سبمیشن کی نیت، پھر سبمیشن کا اعلان، پھر پریکٹیکلی سبمٹ کرنا، جو رب کہہ رہا وہ ہوگا۔ رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، خالصتاً اللہ کے لیے۔ اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں۔ اللہ نے حکم دینا کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کا ہمارے اوپر رائٹ کیا ہے؟ کیوں مانوں میں اس کی بات بھائی؟ کہا وہ تیرا خالق ہے۔ ربوبیت کی پہلی 3 صفتیں، خالق، ملک، امر، تدبیر۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے نتیجے میں اسے ہمارے اوپر حق ملکیت ملا ہے، اس حق ملکیت کو پھر اس نے اس کی تدبیر کرنی ہے۔ ہمیں روٹی دینی ہے، آکسیجن دینی ہے، پانی دینا ہے، ہمارے معاملات سنوارنے ہیں، باقی ساری صفتیں تدبیر میں آتی۔ اب اسے ہمارے حالات کا علم ہونا چاہیے۔ اگر اس نے میری زندگی لکھی ہے 60 سال، تو اس نے بندوبست کرنا ہے کہ 60 سال سے پہلے کوئی مائی کا لال مجھے مار نہ سکے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ پاک تمہارے آگے پیچھے محافظ لگا دیتا ہے، گارڈ۔ تم بڑی اہم شخصیت ہو، خدا کے لیے اپنی قدر پہچانو۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اوے اپنا تو بن، اپنے مقام کا تو کوئی خیال کر۔ صرف وزیر اعظم کے آگے پیچھے گارڈ نہیں ہوتی، تیرے پیچھے اور آگے بھی گارڈ لگی ہوئی ہے، اور تو دوڑا پھرتا ہے زمین پر، ورنہ ہر چیز تمہیں مارنے والی ہے، ہر چیز تمہیں مارنے کو دوڑتی، تیرے اندر ہر جراثیم تمہیں مارنے والا ہے۔ یحفظونہ من امر اللہ۔ تو وہ میرا خالق ہے، میں نے اس کی بندگی کرنی ہے۔ درمیان میں ٹافیاں کوئی نہیں ہے۔ ٹافیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ سڑک میں جا رہے ہیں، کوئی بندہ ہے، وہ آپ کو آواز دیتا ہے، بیٹا وہ میری وہ چیز اٹھا دو، یہ ٹافی دوں گا، تو یہ ٹافی دوں گا، یہ کھلونا دوں گا۔ اب آپ کا اور اس کا تعلق ٹافی کا تعلق ہے، آپ نہ کر دیں۔ ہاں باپ کہے وہ پانی کا گلاس اٹھا دو، میری جوتی اٹھا دو، میری اینک اٹھا دو، اس میں ٹافی دے باپ یا نہ دے، بحیثیت باپ اس کا حق ہے، اور تیرا فرض ہے کہ تو یہ کام کرے۔ یہ جنت ونت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے، آگ بھی اور جنت بھی۔ اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق والساعۃ حق ولقاؤک حق والنبیون حق ومحمد حق۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ لیکن کام ہم جنت کے لیے نہیں کریں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو یہ لالچ ہے، یہ دکاندار کا اور خریدار کا تعلق ہے۔ یہ لو نماز نکالو جنت، اور یہ تہجد ساتھ لے لو، تھوڑی 60/60 کی ہونی چاہیے، بغیر تہجد کے 45/45 کی۔
یہ نمازیں ہم جنت کا کرایہ نہیں دے رہے، ہم اس کا حق بنتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پڑھیں۔ یہ سب مشن کسی لالچ میں نہیں ہوگی۔ کبھی ٹافی کے چکر سے نکل آئیں یار، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹی سی چیز سے بہل جاتے، چھوٹی سی ٹافی پکڑا دو خوش ہو جاتے، پھر جو بڑا ہوتا ہے رہتا وہی چکر ہے، پہلے چھوٹی سی گاڑی سے خوش ہو جاتا ہے، پھر گاڑی بڑی ہو جاتی ہے، پھر ریموٹ کنٹرول ہو جاتی ہے، پھر مینول پہ خوش ہو جاتا، پھر کہتا نہیں میں نے آٹومیٹک لینی ہے۔ یہ ساری زندگی داڑھی سفید ہو گئی ہے، ٹافی کے چکر سے ہم نہیں نکلے۔ نمازیں پڑھی اور گھر جا کے ڈائری پہ لکھی، جیسے دکاندار سے ہم جب ادھار لیتے ہیں، ملواری کے پاس لے جاتے ہیں ہم کاپی، وہ اس پہ لکھ دیتا ہے کہ جی آج اس نے اتنا سودا لیا اور یہ چیزیں لی ہیں، دہی لیا، دودھ لیا، فلاں۔ ہم نماز پڑھ کے جاتے، گھر جا کے ڈائری پہ لکھتے ہیں بس 2 کنال اور جنت تو شامل ہو ہی گئی ہے، آج پڑھ آئے ہوں اثر 2 کنال زیادہ ہو گئی ہوگی، اور سپارہ بھی پڑا ہے، بوٹے شوٹے بھی لگ گئے ہوں گے وہاں۔ اچھی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے کہ آپ کو اعتبار ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ انسانوں کی اکثریت اسی پہ ہے، مسلمانوں کی اکثریت اسی پہ ہے۔ 3 طبقے بنیں گے قیامت کے دن، اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ وکنتم ازواجا ثلاثہ، سورہ واقعہ ہے، تم 3 طبقات میں بٹو گے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، یہ جنت والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں۔ والسابقون السابقون، وہ تیسرا طبقہ کون ہے؟ کہا یہ جنت والے ہیں، یہ آگ والے ہیں، یہ رب والے ہیں۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ رب والے پہلوں میں تو بہت زیادہ تھے اور آخر والوں میں بہت تھوڑے رہ گئے۔ میمنہ والے بہت ہیں، سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ پہلوں میں بھی بہت تھے، بعد والوں میں بھی جنتی بہت ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ جنتیوں سے جب مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن رب والا پتہ نہیں کوئی ہے ان میں یا نہیں، میرے سمیت، کہ جو صرف رب کے لیے کرے۔ اور جنت دیکھیں نا، وہ تو اپنے پیاروں کو اس نے اکاموڈیٹ تو کرنا ہے نا، وہ تو خالق کائنات ہے، بڑا کھلا ہاتھ ہے اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا طریقہ ہے جس سے اپنے رب کے بارے میں میرے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و اوثر من ابتغی، اللہ پاک تو سب سے قیمتی اور پرائرٹی کی چیز ہے جس کی تمنا کی جائے۔ جنت کی تمنا نیچلی سطح پہ، جنت اور جہنم میٹر ہی نہیں کرتے، یہ میرے رب کا حکم ہے، میں نے کرنا ہے بھائی، وہ مجھے آگ میں نہ پھینکے یہ کوئی مسئلہ، ڈنڈے کے زور سے کرنا یا جنت کی لالچ میں کرنا، انہی 2 چیزوں سے سٹک اینڈ کیرٹ سے دنیا ہینڈل ہوتی ہے، چل رہی ہے۔ ہم نے بھی ساری زندگی، کوئی تو لیول آ جائے زندگی کا یار کہ صرف رب کے لیے کرے۔ یطعمون الطعام علی حبہ وآتی المال علی حبہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف رب کے لیے کھلا رہے ہیں۔ رابعہ بصری کیا کہتی ہیں؟ کئی بار کوٹ کر چکا ہوں، آج نئی بات آپ کو سناؤں گا اس بارے میں۔ رابعہ بصری کہتی ہیں کہ اللہ پاک جو دنیا میں میرا حصہ ہے نا، جو نعمتیں تو نے مجھے دینی ہیں، وہ اپنے دشمنوں کو دے دے، اس لیے کہ اللہ پاک دنیا اپنے پیاروں کے لیے پسند نہیں کرتا۔
دنیا میں جو میرا حصہ ہے اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جنت میں جو میرا حصہ ہے وہ اپنے دوستوں کو دے دے۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے، جو تیرا دوست ہے وہی میرا دوست ہے، میری ذاتی کوئی دوستی نہیں، اور میری ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں ہے۔ جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، چاہے وہ میرا بیٹا ہو۔ جو جنت میں میرا حصہ ہے وہ اپنے دوستوں کو دے دے۔ اللہ میرے لیے تو اور تیری محبت ہی کافی ہے۔ ایک بات ہوگی۔ فرمایا اے اللہ اگر میں تیری عبادت، یہ سجدے دیکھیں، نفس جو ہوتا ہے نا یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے نا، یہ نفس وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ تو یہ اس لیے کر رہا ہے کہ جنت ملے، تو بڑا لالچی ہے، تجھے تو اللہ سے پیار ہی نہیں ہے، تو تیرے اندر ابھی وہ بچہ ٹافی والا جو ہے وہ مرا نہیں ہے، جوان ہو گیا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، لہذا یہ سب کچھ تو اچھا وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے نمازیں کہ یار لالچ میں کیا پڑھنی ہے، وسوسہ آتا ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے باپ کو بڑے اصرار کے ساتھ جو جائیداد تھی باپ کی وہ دوسرے بھائیوں کے نام لگوا دی۔ ہر وقت وہ کہتا کہ ابا جی یہ ان بھائیوں کے نام کرا دیں آپ، ابا جی یہ ان بھائیوں کے نام کرا دیں۔ آپ نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہ نہیں ابا جی آپ میرا مشورہ مان لینا، یہ آپ بھائیوں بہنوں میں تقسیم کر دیں۔ اس نے ساری ان کے نام لگوا دی، اپنے نام نہیں لی۔ اب باپ نے کہا تو کیا کریں؟ کہا ابا مجھے اللہ پاک دے گا، آپ یہ ان کو دے دیں چھوٹوں۔ بعد میں باپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ اتنے اصرار سے ان کے نام کیوں لگوائی ہے؟ اس نے کہا ابا آج میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، میں جو آپ کی خدمت کرتا ہوں نا، جو آپ کو پیسے بھیجتا ہوں، جو آپ کی مٹھی چاپی کرتا ہوں، جو آپ کا خیال رکھتا ہوں، جو میں ہفتے میں 2 بار 3 بار آپ سے بات کرتا ہوں، تو میرا نفس مجھے یہ کہتا تھا کہ شاید ابا جی خوش ہو کے تو تجھے کچھ زیادہ دے جائیں گے، یا نفس یہ وسوسہ ڈالتا تھا کہ یہ تو جائیداد کے لیے باپ کی خدمت کر رہا ہے، یا لوگ شاید آپ کے کان میں کہتے ہوں گے، جو امی کو کہتے ہوں گے کہ یہ بیٹا جو ہے یہ جائیداد کے پیچھے لگا ہوا، یا میری بیوی کو کبھی خیال آتا ہوگا کہ چلو نہ بولوں، ابو کو پیسے دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اسلام آباد والا پلازا بھی جب تو ہمیں ملے گا بڑا قیمتی ہے۔ وہ کہتا ابا جی میں نے وہ رولا ہی ختم کر دیا ہے، اب میں صرف اللہ کی خاطر آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، یہ میرا وجود آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ وہاں درد جب ہوتا ہے تو پہلے مجھے درد ہوتا ہے، اور جب مجھے درد ہوتا ہے تو میں اپنے درد کو دوڑتا ہوں، میں جنت کے لیے نہیں دوڑتا، میں کہتا ہوں میرے درد کو آرام آ جائے، میں آپ کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہوں، آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف۔ میں نے وہ قصہ ہی ختم کر دیا۔ اللہ پاک اگر دیکھیں اس وسوسے کا علاج بھی کیا کرتی ہیں، یعنی انہوں نے سبمٹ کرا کے اپنے وہ دوسرے بھائیوں کے نام جائیداد کر کے اپنے نفس سے کہا کہ میاں بات ختم ہو گئی ہے، وہ لگ گیا ان کے نام، اب صرف خلوص کے ساتھ کام کرو، میں نے تیرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اللہ پاک اگر میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں کرتی ہوں تو جنت میرے اوپر حرام کر دے، اور اگر جہنم کے ڈر سے کرتی ہوں تو جہنم میرے اوپر واجب کر دے۔ اے اللہ میں تجھے اس لیے سجدہ کرتی ہوں کہ تو ہے ہی سجدوں کے قابل، تو فیس ویلیو پہ وہ ہستی ہے، لالچ کے ساتھ نہیں، کہ تجھے سجدے کیے جائیں، تیرا حق بنتا ہے، تیری صفتیں ایسی ہیں، تیری عادتیں ایسی ہیں، تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے کہ تیرے سامنے سے تو تیرا حکم نہ ہو تو دوسرے سجدے کے لیے سر اٹھانے پہ دل نہیں کرتا۔ اور نفس کو انہوں نے بتا دیا کہ میں نے وہ دعا دے دیا، اللہ پاک کو لکھ کے دے دیا، اگر تو نے جنت کی لالچ رب کی عبادت کی تو وہ تیرے اوپر آرام ہو جائے گی، اور اگر تو نے آگ کے ڈر سے سجدہ کیا تو وہ آگ تیرے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اب بندے کا پتر بن اور صرف اللہ کو سجدہ کر، جنت کو نہیں۔ ملتان کا شاعر ہے سرور، وہ رابعہ بصری کے الفاظ کو سرائکی میں زبان دیتا ہے، کہتا ہے میرے جذبے جنوں دا خالق سن، میں کو ہرگز قرب دوام نہ دے۔ قرب دوام جنت ہے نا، ہر وقت رب کا قرب حاصل رہے۔
میرے جذبے جنودہ خالق سن، میں کو ہرگز قرب دوام نہ دے، رکھ سکر، دیکھیں سکر جہنم کا ایک شعبہ ہے، رکھ سکر ستم وچ بند میں کو، کوئی رحم نہ کر آرام نہ دے، میں کو پل پل آب حمیم پلا، بن زہر زقوم طعام نہ دے، جی میں دل آکھی ودا کر سرور، میرے پیار کو پر الزام نہ دے۔ اللہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ قیامت کے دن تو یہ کہہ دے کہ جنت کے لیے میں کرتا رہا ہوں، نہیں، تو مجھے ساری سزائیں دے دے، تو مجھے اس سب نعمتوں سے محروم کر دے، لیکن میرے مالک ایک اقرار کر لے حشر کے میدان میں کہ یہ بندہ مجھ سے پیار کرتا تھا، بس اس مقام پہ ایمان ہے ہمارا، یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحائح ستہ کی ساری کتابوں نے اس حدیث کو لکھا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ گناہگار جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ نہیں دیکھا جاتا تھا، آپ جب کبھی پریشان ہوتے، زیادہ سوچوں میں ڈوبے ہوتے، تو وہ بندہ عجیب عجیب حرکتیں کر کے، کوئی بات کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دیتا تھا۔ وہ شراب میں، تازی تازی شراب حرام ہوئی تھی اور تازہ تازہ سلسلہ چلا تھا، کوڑوں کی تعداد مقرر کوئی نہیں تھی، کوڑے کی شکل بھی مقرر کوئی نہیں تھی، اس کو لے کر آئے نشے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا علاج کر لو بھائی۔ جن کے پاس وہ پرنے شرنے تھے انہوں نے وٹ کے کولنا بنایا اور اس کو 8-10 کولنے لگا کے فارغ کر دیے۔ یہ اس وقت کا کوڑا تھا، جس کے پاس کولنا نہیں تھا اس نے ایک تفا مار دی۔ اب یہ بندہ جو ہے، اس نے نشے کی کیفیت بنا لی، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے، صحابہ نے پکڑ لیا ہے، سارے ٹاپکس ختم ہو گئے ہیں، توجہ اس پہ عبداللہ نام تھا، عبداللہ پہ لگ گئی ہے، پکڑو ہے اس کو، کوڑے مارو ہے۔ وہ تھوڑی سی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل کرنے کے لیے کہ اب سب کچھ رک گیا، اب صرف عبداللہ ہی عبداللہ ہو رہی ہے، پکڑ کے لایا گیا، کولنے مارے گئے، اور ایک بندے نے کہہ دیا کہ اللہ اسے رسوا کرے، ما اکثر جئت بہ، یہ کتنے زیادہ بار لایا جاتا ہے اس جرم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد کیوں کرتے ہو؟ اما انا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ ٹھہر کر بات کرتے تھے تاکہ اگلے کی سمجھ میں آ جائے، اور سمجھ میں آئے گی تو وہ آگے پہنچائے گا، اور بعض دفعہ حضور 3 بار دہراتے تھے اپنی بات۔ آپ نے فرمایا اما انا، جہاں تک میری رائے ہے، میرا تعلق ہے، اور عبداللہ کی نظریں رخ نبوت پہ جا کے ٹک گئی۔ آج رب کی عدالت کا ترجمان میرے بارے میں کچھ کہنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا اما انا، جہاں تک میرا تعلق ہے، فواللہ ما اجدہ الا انہ یحب اللہ ورسولہ،
جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اسے اللہ اور رسول کی محبت سے بھرا ہوا پایا۔ عبداللہ کا کام ہو گیا۔ یہ بات نبی ہمارے بارے میں کہہ دے میدان حشر میں، یار کسی چیز نے تلنا ہے پیچھے؟ تول کا پروسیس ختم ہو گیا ہے، ابو بکر کا کچھ نہیں تلے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب پر اصرار فرمائیں گے تو اللہ پاک کہے گا اچھا ٹھیک لاؤ فائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پروسیکیوٹر ہیں نا، ہمارے اوپر جو مقدمہ چلانا ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے نبی کے ہاتھ سے فائلیں پیش ہوں گی۔ حضور ایسے ہی نہیں رو دیے، وہ پروسیکیوٹر ہے، پبلک پروسیکیوٹر ہے، امت کے پروسیکیوٹر ہے، مقدمے کی فائل نبی نے کھول کے رب کے سامنے رکھنی ہے۔ فائل پیش کرو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامہ اعمال اللہ پاک کے سامنے رکھیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ پاک اتنے غصے میں ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں ہوا، نہ کبھی اس کے بعد اتنے غصے میں ہوگا۔ حضور فائل کھول کے رکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور اللہ پاک کی نظر پڑے گی ابو بکر پر، اور فرمایا اللہ مسکرا دے گا۔ ختم ہو گیا سب کچھ، موڈ ٹھیک ہو گیا اللہ پاک کا، غصہ ختم ہو گیا اللہ پاک کا۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اللہ پاک جس پر مسکرا دیتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک جس پر مسکرا دیتا اس کا حساب نہیں لیتا۔ گناہگار ہے۔ علامہ بدر عالم میرٹھی فاضل دیوبند نے اپنی ترجمان السنہ میں ہیڈنگ لگائی ہے، گناہگار کو بھی اللہ اور رسول سے محبت ہو سکتی ہے۔ گناہ ہماری کمزوری ہے، گناہ ہماری کمزوری ہے۔ غازی علم دین شہید کوئی نمازی پرہیزگار بندہ نہیں تھا، کھلنڈرا نوجوان تھا، کبھی کبھی نماز بھی پڑھا کرتا تھا۔ تو بھائی صاحب وہ خلوص، وہ اخلاص نیت ہے، وہ خلوص جو صرف رب کو دیکھے، میرے رب نے کہا ہے، اور صلہ نہ مانگے، صلے کا دور دور تک خیال ہی کوئی نہ ہو، رب نے کہا ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، رب نے کہا ہے، نبی نے کر کے دکھایا۔ وہ محبت جب تک نہ ہو تو مسلم بنتا نہیں ہے۔ چوں بگویم مسلمانم، اقبال کہتا ہے میں جب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں اندر سے کانپ جاتا ہوں۔ چوں بگویم مسلمانم بلرزم، میرے اندر زلزلہ آ جاتا ہے کہ دانم مشکلات لا الہ را، مجھے پتہ ہے اس لا کی مشکلیں کیا ہے۔ یہ لا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جب تک لا مکمل نہ ہو اللہ آتا ہی نہیں ہے، اللہ ناقص رہتا ہے۔ لہذا جب ضربیں لگوائی جاتی ہیں لا الہ الا اللہ کی تو کہا جاتا ہے میری فلاں عادت نہیں چھوٹتی، تو کہا جاتا ہے کہ اس کو لا کی ضرب کے نیچے لاؤ، اور جب تم لا کہو تو اس کو اللہ سے پہلے نکال کے باہر پھینکو، پھر الا اللہ کہو، اور یہ مشق کرتے رہو گے تو اندر سے نکل جائے گی، ان انسٹال ہو جائے گی۔ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ وہ جو وارث شاہ نے کہا کہ اس تقیے دار فقیر نو، یعنی جس نے روپ دھارا ہوا ہے ایک فقیر کا، تقیہ جما کے بیٹھا ہوا ہے، یہ 5-6 فٹ کے اوپر،
یہ میری انا، بڑا مسکین ہے یہ بیچارہ، یہ فراڈی ہے، یہ فراڈی ہے، اس نے روپ دھارا ہوا ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ فقیر نہیں ہے۔ جو چیز اس کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے یہ 6 فٹ، اس پر کسی کا ادھیکار نہیں مانتا، یہ ٹھاکر ہے، ٹھاکر۔ عبد القادر اپنے ترجمہ قرآن میں جہاں بھی لکھا آتا ہے، پہلے جو ہمارے تراجم ہوئے تو سب کانٹیننٹ میں الہ کو آپ کسی طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکتے، مشکل ہوتا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے مسمى سامنے موجود ہوتا ہے۔ آپ جب بچے کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الف انار، بے بکری، تے تختی، یہ اسم ہے، یہ مسمى موجود ہے تختی کا۔ زوئے ظروف، زواد ضعیف۔ بھوک کیسے بچے کو بتائیں گے آپ؟ بے بھوک تو آپ نے کہہ دی، بھوک کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتے، بکری کی طرح تو نہیں ہوتی، آپ یہ کہیں کہ یہ بھوک ہے۔ دال درد، درد کوئی پتنگ کی طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ بتائیں کہ یہ درد اور ساتھ بتائیں کہ یہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا مسمى موجود نہیں ہوتا، جب تک سامنے والے پہ وہ گزر نہ جائے اسے پتہ نہیں چلتا یہ کیا چیز۔ جب بچے کو بھوک لگتی ہے اور آپ کہتے ہیں بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو پھر بچے کو محسوس ہوتا ہے اچھا یہ جو کیفیت ہے میرے پیٹ میں جو چوہے دوڑ رہے ہیں اس کو بھوک کہتے ہیں۔ جب بچہ درد سے دوڑتا ہے تو پھر آپ اسے کہتے ہیں بچے کو چوٹ لگی ہے، بچے کو درد ہو رہا ہے، تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے اچھا اس کو کہتے ہیں درد۔ تصویر بنا کر نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے جو اپنی صفات ہمیں بتائی ہیں نا، 99 آپ نام سمیت ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ چونکہ ہم محسوس کر سکتے، ہم رحم کے محتاج ہیں، اللہ رحم کرنے والا ہے، لہذا ہماری سمجھ میں لگ گیا کہ اس کو رحم کہتے ہیں۔ ہم رزق کے محتاج ہیں، اللہ رازق ہے، ہمیں پتہ چل گیا یہ رزق۔ ہمیں زندگی چاہیے، اللہ زندگی دیتا ہے، یہ محیی ہے۔ کہا کہ اللہ پاک کی بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کو اس نے بیان ہی نہیں کیا، اس لیے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارا ان کے ساتھ کبھی پالا ہی نہیں پڑا۔ تو وہ ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا ہو، کوئی ٹھاکر نہیں مگر وہ۔ اب یہ ٹھاکر ہی قبضہ گروپ ہوتے تھے نا، اپنا حکم منواتے تھے۔ ابھی ہمارے یہاں جو عدالتیں لگتی جرگے ہوتے ہیں وہ ٹھاکر ہیں نا، رب کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں ہونا جیسے وہ کہے۔ اس نے جو اس کی بہن کو اغوا کیا ہے وہ اس کی بہن کو لے جائے، وہ بہن کا اس میں کیا قصور تھا بھائی صاحب؟ اس نے اس کے یہاں کوئی زیادتی کر دی ہے، اس کی ماں کو 4-5 بندے چھوڑ دیے، اندر لے جاؤ، جرگہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو ٹھاکر ہے نا، اس نے کہا کہ اس تکیے دار فقیر کو شالا لا دا ناگ لڑے۔ یہ کون سی لا ہے؟ کلمے کی لا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا قبضہ چھوٹ نہیں سکتا جب تک کہ اس کو لا کا ناگ نہ لڑے، یہ قبضہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، یہ جب تک نہ مرے۔ کتی مرے فقیر دی جڑی کاؤں کاؤں نت کرے، یہ لالچ جو بندے کے اندر رکھی ہوئی ہے، جب کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے یہ اندر سے ٹاؤں کر دیتی، یہ لالچ ہے۔ کہا نا کہ سارا اسلام ان شیروں کے اندر ہے۔ کتی مرے فقیر دی جڑی کاؤں کاؤں نت کرے، اس تکیے دار فقیر نو شالا لا دا ناگ لڑے، گلیاں ہون سوانجنیاں وچ رانجن یار پھرے، سوائے اللہ کے ما فی قلبی الا اللہ۔ بندہ یہ کہہ سکے کہ میرے اندر سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں، جو چاہے مجھ سے کروا لے، میں ہیک ہو گیا ہوں، میں وہ سوچتا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے، میں وہ کرتا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے۔ بڑی مشکل منزل ہے یہ، ایسا 1-2 دن کی بات، عادتیں نہیں چھوٹتی ہماری۔ تو اسلام یہ نیت
موقع آئے یا نہ آئے، نیت ابراہیم علیہ السلام والی رکھے، میرا رب آج کہے تو میں اپنے بیٹے کے گلے پر اسی طرح چھری چلا دوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے چلائی ہے۔ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن نیت 100% یہ ہونی چاہیے۔ یہاں سے شروع کرو گے تو اگلی چیزوں کو ذبح کرنا آسان ہو جائے گا۔ موقع بے شک نہ آئے، لیکن وہ عورت کہتی ہے نا کہ آپ کو کاٹی وادی ہوگی تو میں دوسری شادی نہیں کروں گی، اور کرتی بھی نہیں، موسٹلی نہیں کرتی عورتیں، بچے پال لیتی ہیں، ایک بچہ بھی ہو تو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، بڑی قربانی والی چیز ہے عورت۔ مرد کر لیتے، مرد 40واں بھی نہیں گزرنے دیتے، لہذا اس کے کہنے کا کہ میں نہیں کروں گا اعتبار کوئی نہیں۔ عورت یہ قربانی دے دیتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، اور اسے پتا ہے میں نے شادی کر لی تو بچے جو ہے یہ سوتیلا باپ ہو جائے گا اور بچے میرے رول جائیں گے۔ باپ جب عورت کر کے لے آتا ہے تو باپ بھی سوتیلا ہو جاتا ہے، پہلے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ رہتا نہیں، اور بچے بھی ایک انویزیبل دیوار باپ کے اور بچوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے، چاہے وہ باپ کوئی بہت بڑا مفتی بے شک ہو۔ یہ جو ایک تصور ہے نا کہ باپ تقسیم ہو گیا ہے، یہ اندر سے جاتا نہیں ہے بندے۔ ہم نے رب کے ساتھ کوئی چیز تقسیم نہیں کرنی، یہ میری، یہ رب کی، یہ میری، یہ رب کی، نہیں، کہ ساری رب کی۔ یہ جو آپ زکوٰۃ نکال دیتے اور سمجھتے کہ باقی میرا ہو گیا، نہیں، وہ زکوٰۃ تو آپ نے پاک کرنے کے لیے نکالی ہے نا۔ اب پاک انفقوا من طیبات، اس پاک میں سے خرچ کرو جہاں جہاں خدا کہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چیک کریں گے، ہو سکتا ہے نہ